میں اچھی باتیں سننے کے لیے جمع ہیں۔ بہت سے آپ کے بھائی ہیں جو مختلف جگہوں پہ ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور رات دیر تک ان کی الٹی سیدھی مجالس برقرار رہتی ہیں، سوائے نقصان کہ ان کو کچھ نہیں ملتا۔ ایک آپ لوگ ہیں دل جمی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ جو لوگ دینی مجلس میں دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ان کے لیے نازلہ السکینہ، اللہ سکون نازل فرماتے ہیں۔ ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے، ان کو سکون کی دولت ملتی ہے، ان کے گھروں میں سکون ہوتا ہے۔ وَوَسِعَتِ الرَّحْمَةِ، اور اللہ کی رحمت ان کو گھیرے میں لے لیتی ہے۔ وَجُفَّتِ الْمَلَائِكَةِ، اور آسمانوں سے فرشتے گروہ در گروہ ان کے لیے اترتے ہیں۔ وَدَعْوَهُ مُسْتَجَابٌ، اور جو وہ پھر تنہائی میں اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں بیٹھنے کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اب میں ہماری تسہیل میں ضلع بھر میں تبلیغی پروگرام ہوتے ہیں اور جگہ جگہ پروگراموں کا جال بچھایا جاتا ہے۔ ان پروگراموں کے حوالے سے اور آج کے پروگرام کے حوالے سے مرکز اہل حدیث کے مفتی جناب حافظ عاصم شاہین صاحب چند منٹ آپ سے گفتگو فرمائیں گے، ان کے بعد مہمانوں کا سلسلہ جاری رہے۔ حضرات میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا اس پورے علاقے بھر میں یوسف آباد ہو، چک نمبر 7 ہو، نذیر آباد، جمیل آباد، خلیل آباد، احمد آباد، چک نمبر 34 کی دونوں مساجد، چک نمبر 37، 36، 35، ان تمام چکوک کے اندر آپ نے دیکھا اللہ کے فضل و کرم سے بطل حریت مفکر اسلام حضرت علامہ قاری عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ کے لگائے ہوئے پودے، قائم کیے ہوئے مراکز، مساجد قائم اور دائم ہیں، اور وہاں سے یہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ یہاں کے شجر و حجر، در و دیوار، ہر چیز ان کے حق میں گواہی دے رہی ہے کہ اس مرد جری نے، مرد جلیل نے اللہ کے دین کے لیے کس قدر محنتیں اور کوششیں کی ہیں۔ آج اللہ نے ہمیں یہ لگا لگایا پھلا پھولا باغ عطا کیا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، نگہبانی کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ادارہ مرکز اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح کے پروگرام موقع بموقع مختلف جگہوں پر ان پروگراموں کا انعقاد کرتا رہتا ہے۔ سہ روزہ یعنی 3 دن کی عظیم الشان کانفرنس، وہ آپ نے دیکھا کہ اپنی مثال آپ ہوتی ہے۔ صرف ماہ ربیع الاول کے اندر، ربیع الاول کے مہینے کے اندر 6 دنوں کے اندر پورے علاقے بھر میں 40 بڑے پروگرام ہوئے تھے، اور ابھی ماہ رمضان کے اندر ہمارے 90 سے 95 پروگرام پورے علاقے کے اندر ہوئے۔ 28-29 دنوں کے اندر 90 پروگرام الحمدللہ ہوئے۔
حضرات یہ پروگرام اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں شعور اور آگاہی حاصل ہو، ہم اپنی سمت کا تعین کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آج میں ان بھائیوں ساتھیوں کے لیے خاص طور پر دعا گو ہوں، ہمارے بھائی جناب حاجی بلال احمد صاحب، بھائی غلام سرور صاحب، ان کے رفقا احباب ساتھی جنہوں نے آج کا یہ گلدستہ سجایا ہے، آپ تمام بھائیوں ساتھیوں کے لیے اتنا خوبصورت اہتمام کیے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ اللہ نے کتنا پیارا موسم بنایا ہے۔ حالانکہ ان دنوں میں آپ جانتے ہیں کہ کتنی گرمی اور حبس ہوا کرتی تھی، لیکن آج الحمدللہ کتنا پیارا ٹھنڈا موسم ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمت کرنی ہے، ان پروگراموں سے اپنے عقیدے کی، اپنے عمل کی اصلاح کرنی ہے۔ میں چھوٹی سی گزارش کر کے ایک پیغام دے کر، مزید ایک پیغام دے کر بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرات دیکھیں، ہر دوسرا آدمی جب بھی بیٹھتا ہے وہ پریشان ہے کہ جی قربانی کا موسم آ رہا ہے، لیکن جانوروں کو بیماریاں آئی ہوئی ہیں۔ پچھلے 2 سال پہلے انسانوں کی بیماریاں کرونا کی صورت میں، جس نے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے، ہر بندہ پریشان، ہر فرد پریشان، لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے، عجیب و غریب صورتحال۔ آج تک دنیا نے ایسا خوف نہیں دیکھا تھا جیسا دنیا نے اس چھوٹے سے جرثومے کا خوف دیکھا ہے، جس کو آج تک کسی زندہ آنکھ نے اپنی آنکھ سے دیکھا بھی نہیں ہے۔ خوردبینیں، بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی دوربینیں اس کو دیکھنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں، لیکن کسی انسان کی آنکھ میں ابھی تک وہ نہیں آ سکی، وہ ابھی بیماری ختم نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں جانوروں کی بیماری، اور کتنی خوفناک بیماری، انسانوں کی بیماریاں دیکھنے، جانوروں کی بیماریاں دیکھنے۔ حضرات تبصرے کرنے کے لیے ہم سارے شیر ہیں، ہم تبصرے کرتے ہیں۔ جب ہم تنقید کرنے پر آتے ہیں، دنیا جہاں کے ہر بندے کو ہم مجرم قرار دے کر اپنے آپ کو پاک صاف قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے اس حدیث پر غور کریں، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تھا، ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط الا فشت فیہم الاوجاع الذی لم تکن سبقت فی اسلافہم الذین مضوا۔ کہا لوگوں، کسی قوم کے اندر جب بے حیائی عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، گھروں کے اندر، گھروں کے باہر، منڈیوں، مارکیٹوں، بازاروں کے اندر بے حیائی، گھر کے اندر یہ نماز پڑھنے والا بابا موجود ہے، بھائی موجود ہے، اس کا شوہر موجود ہے، لیکن اس کے بچوں کے اندر، گھر والوں کے اندر بے حیائی ہے، بے حجابی ہے۔ اگر اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، اس کو احساس نہیں ہوتا، یا اپنے سامنے بے حیائی کو دیکھتا ہے، بے حیائی کے پلندے موبائل کی صورت میں اپنے جیب میں لیے بیٹھا ہے، رات دن فحش کلام کو، فحش لٹریچر کو، فحش باتوں کو دیکھنے کا عادی ہوا پڑا ہے۔ رسول معظم علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگوں جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، پھر اللہ ان کے اندر ایسی بیماریوں کو پیدا کرے گا جو بیماریاں ان کے باپ دادا نے نہ دیکھی ہوں گی نہ سنی ہوں گی۔ آج ہم ایسی صورتحال سے دوچار ہیں، ایسے ہے یا نہیں؟ ہر بندہ پریشان ہے۔ اب دیکھیں جانوروں کی ایسی بیماری ہے، یہ لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں۔ جانور صحت مند ٹھیک ٹھاک جانور تڑپ کر مر جاتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ بیماری صرف اس کے جسم کے اوپر تک، اندر گوشت تک سرایت کر کے دیکھیں اس کو کس طرح اس کو ہلکان کر دیتی ہے، موت کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ یہ بیماری ہو یا انسانوں کی دیگر بیماریاں، جانوروں کی دیگر بیماریاں، حضرات اللہ کے دین کی طرف آئیے۔ یہ پروگرام قرآن اور سنت کے حوالے اس لیے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے عمل کی تطہیر کا اہتمام کریں، اپنے رب کے در کی طرف رجوع کریں، اللہ کو راضی کریں، اور یہ بھی یاد کر لیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم یہ چھوٹے چھوٹے ٹیکے اس لیے لگاتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے چکاتے ہیں دون العذاب الاکبر، لوگوں ابھی ہم اس سے بڑا عذاب بھیج سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھٹکے اس لیے لگاتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ ہمارے بندے ہمارے گھر کی طرف واپس آ جائیں۔ جو انہوں نے ہمارا در چھوڑا ہوا ہے، نماز کی پرواہ نہیں، روزے کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، ماں باپ کی پرواہ نہیں ہے،
اللہ کے بندوں کے حق حقوق کا پتہ نہیں ہے، اللہ کے حقوق کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگاتا ہوں تاکہ تم واپس آ جاؤ۔ اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے، اگر ہم آ جائیں گے اللہ رحیم اور کریم ہے، اللہ بیماریوں کو ٹال دے گا، مسائل کو حل کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اصلاح احوال کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آپ تمام احباب ساتھیوں کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں۔ آپ واقعی کام کاج کے دن نے کام کاج کو چھوڑ کر آپ تشریف لائے ہیں، اللہ پاک آپ کو بہترین جزاؤں سے مالا مال فرمائے۔ آخر دعوانا